صلاۃ الحاجت کی نماز کا مکمل طریقہ۔ پیارے عزیزان گرامین، اکثر جب آپ لوگوں کے دلوں میں بہت ساری مرادیں ہوتی ہیں، آپ ان کو پورا کرنے کے لیے وظیفے اور دعائیں پڑھتے ہیں، تو ان وظیفوں کی مدتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ کوئی وظیفہ 41 دن میں مکمل ہوگا، کوئی وظیفہ مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ صلاۃ الحاجت کی نماز ایک ایسا عمل ہے جس کو انسان صرف ایک بار اپنی زندگی میں کرتا ہے، اور اس کو کرنے کے بعد میں ایک مراد نہیں، دل میں اگر 1000 مرادیں بھی ہیں تو وہ بھی صرف ایک بار کے عمل سے پوری ہوتی ہیں۔ آج تک پیارے عزیزان گرامین ایسا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا کہ اس نے صلاۃ الحاجت کی نماز ادا کی اور اس کی مراد پوری نہیں ہوئی، یا اس کا مقصد پورا نہیں ہوا، یا اس کا کام نہیں بنا۔ خاص کر کے صلاۃ الحاجت کی نماز تب ادا کی جاتی ہے جب ہماری زندگی کے اندر کوئی بڑی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی کام ہمارا بگڑ جاتا ہے، یا کسی مراد کی قبولیت ہمیں بہت کم وقت میں جلد سے جلد کرانا ہوتی ہے، تب صلاۃ الحاجت کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ لیکن بعض لوگوں کو صلاۃ الحاجت کی نماز کا جو مکمل طریقہ ہے، جو صحیح طریقہ ہے، وہ معلوم ہی نہیں ہے۔ صلاۃ الحاجت کی نماز کے بعد میں پیارے عزیزان گرامین ایک خاص وظیفہ بھی پڑھا جاتا ہے، جس سے دعاؤں کی قبولیت یعنی کہ مرادوں کے پورا ہونے کی تاثیر بڑھتی ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو کے اندر صلاۃ الحاجت کی نماز کا مکمل طریقہ آسان لفظوں میں اور اس کے بعد پڑھنے کا وظیفہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ اپنے کسی بھی کام کو بنانا چاہتے ہیں، چاہے کتنا ہی مشکل کام کیوں نہ ہو، اگر آپ لوگ اپنی کسی بھی حاجت کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ اپنے دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ یہ صلاۃ الحاجت کی نماز کو ضرور پڑھیں۔ یہ پیارے عزیزان گرامین صرف ایک رات کا عمل آپ لوگوں کی پوری زندگی کو ہی بدل دے گا۔ یقین نہ آئے تو آپ لوگ اس کو ضرور آزما لیں۔ آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے، ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کریں۔ مختصر سے لفظوں میں سمجھا دوں کہ اس نماز کو کون کون لوگ ادا کر سکتے ہیں، تو میرے پیارے عزیزان گرامین، جو کوئی لوگ اپنے دل میں 1 یا 1000 یا لاکھ مرادیں رکھتے ہوں، وہ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی ساری مرادیں ان کو خود پوری ہوتی نظر آئیں گی۔ اگر کوئی انسان اپنے گھر میں لڑائی جھگڑوں سے پریشان رہتا ہے، گھر کے اندر برکتیں نہ ہو، گھر میں غریبی بہت زیادہ ہو، تو وہ گھر کے حالات کو سدھارنے کے لیے، اپنے مقدر کو سنوارنے کے لیے، گھر سے غریبی کو بھگانے کے لیے، گھر میں مال دولت آنے کے لیے بھی یہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے دشمنوں سے حفاظت چاہتا ہے تو دشمنوں کے خاطر بھی یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی انسان قرض سے نجات چاہتا ہے تو قرض کے لیے بھی یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی انسان اولاد پانا چاہتا ہے تو اولاد کے خاطر بھی یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی انسان بیماریوں سے شفا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ الغرض کی دنیا کی کسی بھی قسم کی ضرورت انسان اپنے دل میں رکھتا ہو تو یہ نماز ایک بار پڑھے اور اپنی ضرورت کو پورا ہوتا ہوا دیکھے۔ پیارے عزیزان گرامین، اب آتے ہیں اپنے موضوع پر۔ دیکھیے، صلاۃ الحاجت کی جو نماز ہے وہ 2 رکعت سے بھی پڑھی جاتی ہے اور 4 رکعت سے بھی پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ اس کی 2 رکعت بھی ہیں، 4 رکعت بھی ہیں، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جس حساب سے آپ کے پاس وقت ہے آپ ادا کریں، کم وقت ہے تو 2 رکعت پڑھ لیں، اور اگر زیادہ وقت ہے تو 4 رکعت پڑھ لیں۔ اب صلاۃ الحاجت کی نیت کی بات کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو سب سے پہلے بتا دیا جائے کہ یہ نماز آپ لوگوں کو پاک صاف حالت میں پڑھنی ہے، اور اس نماز کے لیے آپ لوگوں کا وضو ہونا، تازہ وضو ہونا ضروری ہے۔ یہ 2 کام آپ کے اندر موجود ہیں، وضو ہے اور آپ لوگ پاک صاف ہیں۔ اب آپ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اس نماز کو پڑھنے کا پیارے عزیزان گرامین کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے۔ یہ نماز نفل نماز ہے، کسی بھی وقت میں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن علماء اکرام نے، ہمارے بزرگان دین نے اس نماز کو پڑھنے کا بہتر وقت عشاء کی نماز کے بعد ٹھہرایا ہے، یعنی کہ رات کے آپ لوگ کسی بھی پہر میں اس نماز کو پڑھیں تو انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ اب آپ لوگ جب جانماز پر کھڑے ہو جائیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو نیت کرنا ہوگی۔ نیت میں اکثر لوگ کنفیوژن رکھتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ وہ کس طریقے سے نیت کریں گے۔ تو پیارے عزیزان گرامین، یہاں میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے بتا دوں
کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہوتی ہے، لیکن لفظوں سے کہہ لینا بہتر ہوتا ہے۔ ہم یہاں پر 4 رکعت نفل نماز کی نیت آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، اس کو سمجھیے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز حاجت کی نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ یعنی کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ جیسے ہی آپ لوگ ہاتھ باندھ لیں اس کے بعد میں ایک مرتبہ ثنا یعنی کہ سبحانہ پڑھیں، پھر آپ لوگ اعوذ اور بسم اللہ شریف کو پڑھیں، اور اس کے بعد میں ایک بار آپ لوگ سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف کو پورا پڑھیں۔ پہلی رکعت میں ہی آپ لوگوں کو اب یہاں پر سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف کے بعد میں 3 بار آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی 3 بار پڑھنے کے بعد میں آپ لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں کم سے کم 3 یا 5 مرتبہ آپ لوگ سبحان ربی العظیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے ربنا لک الحمد بولیں گے، اور پھر آپ لوگ فوراً سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے میں جانے کے بعد میں آپ لوگوں کو 3 یا 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے۔ پھر آپ لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں گے، دوسرے سجدے میں جائیں گے، دوسرے سجدے میں بھی 3 یا 5 بار سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب آپ لوگوں کی یہ دوسری رکعت آ گئی۔ دوسری رکعت میں پیارے عزیزان گرامی آپ لوگ اعوذ پڑھیں، بسم اللہ شریف کو پڑھیں، اس کے بعد ایک مرتبہ آپ لوگ سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف کو پڑھیں۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو یہاں پر ایک بار سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے۔ دھیان رہے کہ پہلی رکعت میں 3 بار آیت الکرسی پڑھی تھی، دوسری رکعت میں ایک بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ پھر ویسے ہی رکوع کریں، سجدہ کریں۔ اب یہاں پر یہ دوسری رکعت ہے، قاعدے میں بیٹھ جائیں اور اتحیات پڑھیں۔ اتحیات پڑھنے کے بعد میں اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تیسری رکعت میں پیاری عزیزان گرامین آپ لوگ اعوذ پڑھیں، بسم اللہ شریف پڑھیں، اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف پڑھیں۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد میں آپ لوگ کوئی بھی ایک بار کوئی سی بھی سورہ پڑھ لیں، چاہیں تو آپ لوگ پھر سے قل هو اللہ شریف یعنی کہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ پھر آپ لوگ رکوع کریں، سجدہ کریں پیارے عزیزان گرامین، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ چوتھی رکعت میں پھر آپ لوگ اعوذ اور بسم اللہ شریف پڑھیں اور ایک بار سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف کو پڑھیں۔ پھر آپ لوگ ایک مرتبہ کوئی سی بھی سورہ ملا لیں، چاہیں تو سورہ کوثر پڑھ لیں، یا چاہیں تو چوتھی رکعت میں بھی آپ لوگ ایک مرتبہ قل هو اللہ شریف یعنی کہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، چوتھی رکعت ہے، قاعدے میں بیٹھ جائیں، اتحیات پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، اور آپ لوگ ربنا آتینا پڑھ کر سلام پھیر لیں۔ یہ آپ لوگوں کی 4 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد میں پیارے عزیزان گرامین جیسے ہی نماز مکمل ہوگی فوراً آپ لوگ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے ہی کم سے کم 21 بار جلالی آیت کریمہ کو پڑھیں، یعنی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو پڑھنے کے بعد میں اب آپ لوگوں کا یہاں پر سارا کا سارا کام صلاۃ الحاجت کی نماز اور صلاۃ الحاجت کی نماز کے بعد کا خاص وظیفہ مکمل ہوا۔ اب آپ لوگوں کو کچھ نہیں کرنا ہے، چاہیں تو آپ لوگ اپنی مراد کو اپنے لفظوں سے بیان کر سکتے ہیں، یعنی کہ لفظوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، لیکن میرے پیارے عزیزان گرامین میرا یہ کامل یقین کہتا ہے کہ آپ لوگ اگر اس وقت میں کچھ مانگے بھی نہ تو آپ کے دل میں چل رہی تمام مرادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دے گا۔ اس نماز کے ذریعے پیارے عزیزان گرامین لوگوں کی صرف ایک حاجت پوری نہیں ہوتی ہے، ان کے دل میں چل رہی تمام اگر 1000 لاکھوں مرادیں بھی انسان رکھتا ہے، ایسا ممکن تو نہیں ہے کہ کسی کی 1 لاکھ مرادیں ہوں، لیکن یہ عمل ایسا ہے پیارے عزیزان گرامین جس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، جس میں انسان کی مرادوں کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کتنی بھی مرادیں اپنے دل میں رکھتا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے۔ یہ اس عمل کی تاثیر ہے، یہ اس عمل کی خاصیت ہے، یعنی کہ صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھنے والا انسان کسی بھی قسم کی کتنی بھی زیادہ حاجتیں رکھتا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں پیارے عزیزان گرامین یہ آسان سے لفظوں میں آپ لوگوں کو 4 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجت کی جو مکمل طریقہ بتایا سب کچھ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر پھر بھی آپ لوگوں کے کچھ سمجھ نہیں آیا ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کمنٹ کا جواب آپ کو ضرور دیا جائے گا۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور سب آپ کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر بھی
بھی ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔